اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد اب مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتے تھے۔ پیارے نبی نے مدینہ آنے کے بعد کئی اہم کام کیے، جن میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف عبادت کے لیے نہیں تھی بلکہ مدینہ کی شہری زندگی کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس میں مسلمانوں کو اسلامی شکشائیں دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ناگرکوں کے آپس کے جھگڑے سلجھائے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ یعنی اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال کو یہ کام سونپا گیا۔ دوسرا اہم کام بھائی چارے کی ویوستھا قائم کرنا۔ دراصل مکہ چھوڑ کر جو مسلمان مدینہ آئے انہیں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے اور مدینہ کے مسلمانوں کو انصار یعنی جنہوں نے مدد کی کا نام دیا گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی ہونے کا درجہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انصار نے ان کو اپنی جائیداد میں شریک کر لیا۔ بھائی چارے کا یہ نظام ایک انقلابی قدم تھا۔ تیسرا اہم کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکوں پر سملت ایک راجنیتک ویوستھا کی بنیاد ڈالی جسے ہم مدینہ کی شہری حکومت یا راجیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے تحت ایک لکھت سمجھوتا بھی کیا گیا جسے دنیا کا پہلا لکھت سمویدھان کہا جاتا ہے، جس کے مطابق غیر مسلموں کو اندرونی خود مختاری حاصل تھی۔ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابیاں اور اسلام کی مضبوطی مکہ کے اسلام ورودھیوں کو سخت ناپسند ہوئیں اور انہوں نے فوجی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پہلی لڑائی بدر کی لڑائی، دوسری احد کی لڑائی اور تیسری خندق یا احزاب کی لڑائی کہلاتی ہے۔ احزاب کی لڑائی کے بعد پیارے نبی نے حج کا ارادہ کیا۔ عرب کے پرانے زمانے میں یہ پرمپرائیں چلی آ رہی تھیں کہ حج کے زمانے میں لڑائیاں بند کر دی جاتی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی اور روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو خبر ملی کہ اسلام ورودی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے مکہ والوں کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور مسلمانوں کو حج کرنے سے روک دیا۔ آخر کار مکہ کے اسلام ورودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ سمجھوتا ہونے کے بعد مسلمان مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں سے بھی ایک سمجھوتا کیا اور ان کو اپنا سمرتک بھی بنا لیا، لیکن وہ لوگ پیچھے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے پیارے نبی کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ یہودیوں کی ایک تعداد کو قتل کی سزا دی گئی اور باقی کو مدینہ سے نکل جانے کی سزا دی گئی۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے، جہاں پہلے سے یہودی آباد تھے۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی اور اس علاقے کو مدینے کی اسلامی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد جنگ معطہ پیش آئی، غزوہ حنین ہوا اور غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا سمجھوتا توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر اسلام ورودھیوں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے بنا مقابلہ کیے ہوئے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مکہ کی یہ شانتی پورن جیت نہ کیول اسلامی اتہاس بلکہ دنیا کے اتہاس کا ایک سنہرا ادھیائے ہے۔ اتہاس نے اس سے پہلے کسی ایسے وجیتا کو نہیں دیکھا جو دشمنوں پر وجے حاصل کرنے کے بعد انہیں اس طرح معاف کر دے
اور ان کے کیے ہوئے ظلم و ستم کی سزا نہ دے۔ پیارے نبی نے مکہ میں کچھ دن ٹھہر کر ضروری کام نپٹایا، پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد عرب کے ہر حصے سے قبیلوں کے سردار اور عام جنتا مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور صرف 2 سال میں سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ 23 سال پہلے سارا عرب آپ کا دشمن تھا، اور اب آپ عرب جیسے بڑے ملک کے حکمراں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عرب کے شاشک بننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ محل بنوایا، نہ نوکر، نہ غلام رکھے، اور ایسے مکان میں رہتے جو ایک جھونپڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے ہمیشہ ایک عام آدمی کی طرح سادہ زندگی گزاری۔ مدینہ آنے کے 10 سال بعد پیارے نبی نے حج کا ارادہ کیا، اور جب مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا تو عرب کے ہر حصے سے مسلمان مدینہ پہنچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی خوش نصیبی حاصل ہو۔ اس موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کیا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی جو حجۃ الوداع یعنی آخری حج کی تقریر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تقریر مانو ادھیکاروں کے اتہاس میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ تقریر کے بعد آپ نے جمع لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، تم سے اللہ کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں نے ایک آواز میں کہا، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا۔ ٹھیک اسی وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حج کے بعد پیارے نبی مدینہ واپس آ گئے اور تقریباً 3 مہینے بعد آپ 12 ربیع الاول پیر کے دن 632 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی کے ساتھ جس کمرے میں آپ رہتے تھے اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا اور آپ کی عمر 63 سال تھی۔ یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور 622 عیسوی سے 632 عیسوی تک۔ آگے دیکھیں گے خلفائے راشدین کا دور، جس میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کا دور 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی اسلامی اتہاس کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔